آج 7 اگست اور اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اور سبھی کو معلوم ہے کہ سید الشہداء امام عالی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بدول فرزند مولا کائنات امیر المومنین کے ایام اور سوگ کے دن چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو فلسفہ شہادت امام علی مقام ضرور بتانا چاہیے کہ مولا حسین نے کتنی عظیم قربانی دی، اور آج مسجدوں میں جناب جو آذانیں ہو رہی ہیں یہ مولا حسین کی عظیم قربانی کا جناب یہ صلہ ہے، ان کا صدقہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ آج کون سے وقت میں نے نکالنے ہیں آپ کے لیے جن میں دعا کی جائے تو دعائیں آپ کی بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوں۔ جو پہلا وقت ہے یہ 2:08 سے لے کے 2:38 کا، اور دوسرا وقت ہے 11:51 سے لے کے 12:21 کا، اور تیسرا وقت ہے شام 5:07 سے لے کے 5:27 کا۔ میرے نزدیک یہ تینوں اوقات باعث برکتیں ہیں، قبولیت دعا کے وقت ہیں، نماز شب کے قریب کا وقت ہے، اور ظہر اور مغرب اور عشاء، عصر اور مغرب کے درمیان کا یہ وقت ہے۔ ان اوقات کو آپ پائیں، آپ دعائیں، اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو مولا حسین کی کوئی نظر اور نیاز بنائیں، اس پہ جناب ان کے لیے فاتحہ کر رہے ہیں، شہدائے کربلا کے لیے اور اپنے گزشتگان کے لیے ان کے وسیلے سے دعا کریں، اور اس نظر اور نیاز کو جناب آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ تو ایسی بابرکت نظر نیاز جو ہے یہ اجر پاتی ہے، اور پروردگار ایسی دعائیں بھی قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے مقبول قسم کے ہستیوں کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی حدیث میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ فرمان رسول ہے کہ حسن اور حسین شبہ من اہل جنہ، اور دوسری حدیث ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ حسین اور رسول ایک دوسرے میں جناب لحم و کلامی ہیں، پیوست ہیں، اور جس شخص نے بھی جنت میں جانا ہے اسے مولا حسین کی اس عظیم قربانی کو سمجھنا چاہیے، مولا حسین کے غم میں، رسول خدا کے غم میں شریک ہونا چاہیے، اور جو وقت کے امام ہیں انہیں ہمیں پرسہ دینا چاہیے، چونکہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے جناب اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جو وقت کے امام ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، کبھی ملتے نہیں ہیں، تو میں معافی کے ساتھ ان بہن بھائیوں سے عرض کروں گا کہ جناب آپ کسی مولانا صاحب سے پوچھیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن سب کا ایمان ہے کہ شیطان ہے، ہمیں بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جب اس پہ ہمیں ایمان ہے، اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، تو اسی طریقے سے حجت خدا پہ بھی قرآن پاک میں مولا کا نام بقیہ اللہ ہے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیج دیے تو اللہ کے پاس یہ باقی بچا، جیسے آپ کوئی کسی سودا سر میں لے جائیں تو آپ خریداری کرتے 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 جب آخر میں آپ کی جیب خالی ہو جائے تو سمجھیں کہ اللہ کی بھی جیب خالی ہوگی۔ اللہ نے عظیم ہستیاں بنائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میرے پاس صرف یہ بقیہ ہے، بقیہ اللہ، جو وقت امام مہدی علیہ السلام کا نام ہے، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ تو ان کے وسیلے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ایک تسبیح درود پاک کی آپ یوں پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اجل فرجہ، کہ محمد وعلی آل محمد پہ درود ہو، اور وقت کے امام کا جل ظہور، ان کے وسیلے سے کی دعائیں بارگاہ خدا ولی میں یقیناً مستجاب ہوں گی، اور یقیناً وقت کے جو امام ہیں وہ پرسے کے انہیں پرسہ دینا چاہیے کہ جو اتنا عظیم غم ہوا، اتنی عظیم قربانی ہوئی، وہ مستحق ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آل نبی اولاد علی ہیں وہ بھی پرسے کے مستحق ہیں، ورنہ جو اتنی پوری دنیا میں صف عذاب بچھائی جاتی ہے، تو اس میں جناب امام معصوم کی حاضری، جناب سیدہ کی حاضری کے لیے کہ ان کی آمد ہوتی ہے، ہماری وہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں پاتی، اور جب کوئی شخص غم حسین میں ایک آنسو بھی بہاتا ہے تو وہ اس کے وسیلہ نجات کا باعث بنتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو سوائے غم حسین کوئی غم نہ ملے۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا، آج کے لیے اتنے شاہ جانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔